جب سے دنیا بنی ہے انسان کو مار دھاڑی میں لگا ہوا ہے. کہیں کوئی بریک نہیں آئی ہے. کسی نہ کسی شکل میں انسان ایک دوسرے کو مار رہا ہے. اب یہ ماری جو ہے گھروں میں بھی داخل ہو گئی ہے. گھر میں بھی مارا ماری ہے، گھر کے باہر بھی مارا ماری ہے، گلی محلہ بھی مارا ماری میں ہے، شہر بھی مارا ماری میں ہے، بستیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے میں. لیکن اس کا روک تھام کا طریقہ کسی بھی جگہ پہ نہیں بنایا گیا. ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے. میں ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کسی اور ملک میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آپ دنیا کے کسی اور ملک میں مجھ کو دیکھ سکتے ہیں، مجھے سن سکتے ہیں. ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے کو بہت قریب کر لیا ہے. ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے بزنس کرنا شروع کر دیا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے کاروبار کر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں ڈالرز، یورو، پاؤنڈ، روپیز کما رہے ہیں. لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں سوچتا کہ انسان کا خون کا کیوں پیاسا ہے. اس پر کوئی نہیں سوچتا. انسان حسد، عداوت میں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لہو لہان کرتا کیوں دکھائی دیتا ہے. اس کا سدباب دنیا کا کوئی شخص نہیں کرتا. کوئی اکٹھے بیٹھ کر ایسی کانفرنس نہیں کوئی بھی کرتا دنیا کا کوئی بھی شخص کہ انسان کو انسان سے بچاؤ. پھر انسان جب قتل و غارت میں ایک دوسرے کو مارتا چلا جا رہا ہے تو اس قتل و غارت کے درمیان ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوتا وہاں پہ بیماریاں داخل ہوتی ہیں اور حاسدین اس بیماری میں مر جاتے ہیں. پھر بھی یہ ہماری عقل کا بھیجا کام نہیں کرتا. ہم ٹیکنالوجی میں آسمان کو چیر کے آگے جا چکے ہیں. لیکن انسان کے ہاتھوں قتل، انسان کے ہاتھوں خون ریزی، انسان کے ہاتھوں خون کی ہولی کو روکنے کے لیے کوئی بھی اس سدے باپ کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے کوئی بھی دنیا میں ایسا ہیرو نہیں آ پایا جو اس میں بازی لے جائے جبکہ انسان محفوظ ہو جائے. ہاں، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. میری آنکھیں ہمیشہ نم رہتی. میں جب انسان کو انسان کے ہاتھوں مرتا ہوا دیکھتا ہوں نا، میں لمبی سانسیں لیے بہت دیر گمسم رہتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے مرنے والے کا کیا قصور تھا اور مارنے والے نے کیوں سوچا. میری سوچ اور آگے بڑھتی ہے اور میں یہ سوچتا ہوں مرنے والے کی گھر والوں کو محنت اور مشقت کر کے روٹی منہ میں کون ڈالے گا. دروازے پر گھنٹی کی آواز بچے سن کے باپ کے لیے دروازہ کھولتے ہیں. اب گھنٹی نہیں بجے گی، کون گھنٹی بجائے گا اور کون دروازے کی طرف لپکے گا. ہم انسان کو کب تک مارتے رہیں گے. بنی آدم سے سلسلہ شروع ہوا، نہ جانے سنا ہے قیامت قریب ہے، اور قیامت اپنی جھلک دکھلاتی ہے. قیامت اشارے دیتی ہے مختلف صورتوں میں، کبھی تیز ہوا میں، کبھی کشتی کے الٹ جانے سے، کبھی دو بسوں کو ٹکراؤ ہو جانے سے، کبھی بلا وجہ آسمانی بجلی گر جانے سے، کبھی بڑی بڑی بلڈنگ ایک دم زمین بوس ہو جانے سے، کبھی سمندروں کا پانی چھل مار کر شہروں کو کھینچ کے لے جاتا ہے. کون کون سے رنگ وہ رب دکھاتا رہے پر ہم نہیں باز آتے. انسان باز نہیں آتا. انسان کے لہو سے اپنے ہاتھ دھو کر خوش ہو رہا ہے. کوئی تو ایسا دنیا کا ہیرو میدان میں آ جائے جو انسان کو مرنے سے بچا لے، جو اس مارا ماری کے کھیل کو ختم کر دے. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں اپنی رام کہانی لیے ہر روز آتا ہوں. کہیں تو میری آواز
आसमानों को चीर कर बुलंदियों को छू लेगी, और कहीं तो मेरी आवाज उस दुनिया बनाने वाले तक पहुंच ही जाएगी जो दुनिया में अमन पैदा कर दे। मुझको अमन चाहिए, मैं अमन पसंद हूं। मुझको सुकून चाहिए, मैं सुकून मांगता हूं। ये मैं ही नहीं सोचता, ये मुझ जैसा हर शख्स यही सोचता है। लेकिन 10% लोग दुनिया के किसी को चैन से रहने नहीं देते। दुनिया की मशहूर कत्लगाह जलियां वाला बाग सुन रखा होगा आपने। बड़ी दुनिया मारी वहां पे, जला दिया गया लोगों को, जहां पंजाबियों ने मज़ाहमत का रिकॉर्ड कायम किया। इसको पंजाब की करबला भी कहा गया है। दुल्ला भट्टी पंजाब का रॉबिन हुड पंजाबियों की मुज़ाहमत की एक लाफानी मिसाल है। 1857 की जंग आजादी शुरू दिल्ली से होती है, उसका अंत पंजाब से होता है। जब गुजरांवाला पर अंग्रेज बमबारी करता है, बरसगीर की बहुत कम इलाके हैं जो अंग्रेज साम्राज्य ने लड़कर हासिल किए। बेशतर पर मुआहिदों और साजिशों के जरिए कब्जा किया गया, लेकिन देश पंजाब के मामले में ऐसा नहीं हुआ। साजिशें के वो तो बरतानवी साम्राज्य का तुर्राए इम्तियाज थी। वो पंजाब में भी हुई, लेकिन पंजाब में फकत साजिशों से काम न चल सका। और बरसगीर के दीगर इलाकों के बरक्स ना सिर्फ ये कि देश पंजाब पर कब्जा करने की खातिर अंग्रेजों को लड़ना पड़ा, बल्कि पंजाब में उन्हें जबरदस्त मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। पंजाब हिंदुस्तान का वो खित्ता था जो अंग्रेज के दौर में भी आजाद हैसियत बरकरार रखे हुए था। यानी पंजाब एक आजाद रियासत था, और ये सबसे आखिर में अंग्रेजों की गिरफ्त में आता है। महाराजा रंजीत सिंह की 1839 में वफात के बाद पंजाब पर अंग्रेज का कब्जा 29 मार्च 1849 में होता है, जब पंजाब पर एक 10 साल कम सिन बच्चे महाराजा दलीप सिंह का राज था। मैं अपनी बप्ता आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, लेकिन मेरे प्यारे यूट्यूब के कुछ रूल्स हैं, कुछ शराइत हैं, कुछ मुझ पर पाबंदियां हैं कि मैं 8 मिनट से ज्यादा आप लोगों से बात नहीं कर सकता। मुझको 8 मिनट के अंदर रहते हुए ही अपने हम जोलियों से गुफ्तगू करनी है, और जो ही 8 मिनट पर घंटी बजती है, मुझे पार्ट 1 को रोकना पड़ता है, फिर पार्ट 2 में एंटर होना पड़ता है। मेरे प्यारों, मेरे यारों, दुनिया में रहने वाले मेरे बासियों, पंजाब की धरती के बारे में मैं पार्ट 2 पर अपनी बाकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा कि पंजाबी फौज ने क्या किया।